أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل ان کا داؤں غلط نہیں کیا وأرسل عليهم طيرا أبابيل اور پر جھلڑ کے جھلڑ جانور بھیجے ترميهم بحجارة من سجيل ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے فجعلهم كعصف مأكول ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔ علم تارا کیفا فعل ربک باصحاب الفیل۔ اب رہا اور اس کا حشر اللہ رب العزت نے قریش پر جو اپنی خاص نعمت انعام فرمائی تھی اس کا ذکر کر رہا ہے کہ جس لشکر نے ہاتھیوں کو ساتھ لے کر کعبے کو ڈھانے کے لیے چڑھائی کی تھی، اللہ تعالی نے اس سے پہلے کہ وہ کعبے کے وجود کو مٹائیں ان کا نام و نشان مٹا دیا، ان کی تمام فریب کاریاں، ان کی تمام قوتیں سلب کر لیں، برباد و غارت کر دیا۔ یہ لوگ مذہباً نصرانی تھے لیکن دین مسیح کو مسخ کر دیا تھا، قریباً بت پرست ہو گئے تھے۔ انہیں اس طرح نامراد کرنا یہ گویا پیش خیمہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا اور اطلاع تھی آپ کی آمد کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سال تولد ہوئے۔ اکثر تاریخ داں حضرات کا یہی قول ہے، تو گویا رب العالم فرما رہا ہے کہ اے قریشیو، حبشاہ کے اس لشکر پر تمہیں فتح تمہاری بھلائی کی وجہ سے نہیں دی گئی تھی بلکہ اس میں ہمارے گھر کا بچاؤ تھا جسے ہم شرف بزرگی عظمت و عزت میں اپنے آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے بڑھانے والے تھے۔ غرض اصحاب فیل کا مختصر واقعہ تو یہ ہے جو بیان ہوا، اور مطول واقعہ اصحاب الاخدود کے بیان میں گزر چکا ہے کہ قبیلہ حمیر کا آخری بادشاہ ذو نواس جو مشرک تھا، جس نے اپنے زمانے کے مسلمانوں کو کھائیوں میں قتل کیا تھا، جو سچے نصرانی تھے اور تعداد میں تقریباً 20,000 تھے، سارے کے سارے شہید کر دیے گئے تھے۔ صرف دوست ذو ثعلبان ایک بچ گیا تھا جو ملک شام جا پہنچا اور قیصر روم سے فریاد رسی چاہی۔ یہ بادشاہ نصرانی مذہب پر تھا۔ اس نے حبشاہ کے بادشاہ نجاشی کو لکھا کہ اس کے ساتھ اپنی پوری فوج کر دو، اس لیے کہ یہاں سے دشمن کا ملک قریب تھا۔ اس بادشاہ نے اربات اور ابو یکسوم ابرہا بن صباح کو امیر لشکر بنا کر بہت بڑا لشکر دے کر دونوں کو اس کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ یہ لشکر یمن پہنچا اور یمن کو اور یمنیوں کو تاخت و تاراج کر دیا۔ ذو نواس بھاگ کھڑا ہوا اور دریا میں ڈوب کر مر گیا۔
اور ان لوگوں کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور سارے یمن پر شاہ حبشہ کا قبضہ ہو گیا، اور یہ دونوں سردار یہاں رہنے سہنے لگے، لیکن کچھ تھوڑی مدت کے بعد ان میں ناچاکی ہو گئی۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ دونوں نے آمنے سامنے صفیں باندھ لیں اور لڑنے کے لیے نکل آئے۔ عام حملہ ہونے سے بیشتر ان دونوں سرداروں نے آپس میں کہا کہ فوجوں کو لڑانے اور لوگوں کو قتل کرانے کی کیا ضرورت، آؤ ہم تم دونوں میدان میں نکلیں اور ایک دوسرے سے لڑ کر فیصلہ کر لیں، جو زندہ بچ جائے ملک و فوج اس کی۔ چنانچہ یہ بات طے ہو گئی اور دونوں میدان میں نکل آئے۔ اربات نے ابرہہ پر حملہ کیا اور تلوار کے ایک ہی وار سے چہرہ خونہ خون کر دیا، ناک، ہونٹ اور منہ کٹ گیا۔ ابرہہ کے غلام عطوطہ نے اس موقع پر اربات پر ایک بے پناہ حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ ابرہہ زخمی ہو کر میدان سے زندہ واپس گیا، علاج معالجہ سے زخم اچھے ہو گئے اور یمن کا یہ مستقل بادشاہ بن بیٹھا۔ نجاشی حبشہ کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو وہ سخت غصہ ہوا اور ایک خط ابرہہ کو لکھا، اسے بڑی لعنت ملامت کی اور کہا کہ قسم اللہ کی میں تیرے شہروں کو پامال کر دوں گا اور تیری چوٹی کاٹ لاؤں گا۔ ابرہہ نے اس کا جواب نہایت عاجزی سے لکھا اور قاصد کو بہت سارے ہدیے دیے اور ایک تھیلی میں یمن کی مٹی بھر دی اور اپنی پیشانی کے بال کاٹ کر اس میں رکھ دیے اور اپنے خط میں اپنے قصوروں کی معافی طلب کی اور لکھا کہ یہ یمن کی مٹی حاضر ہے اور چوٹی کے بال بھی، آپ اپنی قسم پوری کیجئے اور ناراضی معاف فرمائیے۔ اس سے شاہ حبشہ خوش ہو گیا اور یہاں کی سرداری اسی کے نام کر دی۔ اب ابرہہ نے نجاشی کو لکھا کہ میں یہاں یمن میں آپ کے لیے ایک ایسا گرجا تعمیر کر رہا ہوں کہ اب تک دنیا میں ایسا نہ بنا ہو، اور اس گرجا گھر کا بنانا شروع کیا بڑے اہتمام اور کروفر سے، بہت اونچا، بہت مضبوط، بے حد خوبصورت اور منقش و مزین گرجا بنایا۔ اس قدر بلند تھا کہ چوٹی تک نظر ڈالنے والے کی ٹوپی گر پڑتی تھی، اسی لیے عرب اسے قلیس کہتے، یعنی ٹوپی پھینک دینے والا۔ اب ابرہہ اشرم کو یہ سوجھی کہ لوگ بجائے کعبۃ اللہ کے حج کے اس کا حج کریں، اپنی ساری مملکت میں اس کی منادی کرا دی، عدنانیہ اور قحطانیہ۔ عرب کو یہ بہت برا لگا، ادھر سے قریش بھی بھڑک اٹھے۔ تھوڑے دن میں کوئی شخص رات کے وقت اس کے اندر گھس گیا اور وہاں پاخانہ کر کے چلا آیا۔ چوکیدار نے جب یہ دیکھا تو بادشاہ کو خبر پہنچائی اور کہا کہ یہ کام قریشیوں کا ہے، چونکہ آپ نے ان کا کعبہ روک دیا ہے
لہذا انہوں نے جوش اور غضب میں آ کر یہ حرکت کی ہے۔ ابرہہ نے اسی وقت قسم کھا لی کہ میں مکہ پہنچوں گا اور بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ چند ملے جلے نوجوان قریشیوں نے اس گرجا میں آگ لگا دی تھی، اور اس وقت ہوا بھی بہت تیز تھی، سارا گرجا جل گیا اور منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ اس پر ابرہہ نے بہت بڑا لشکر ساتھ لے کر مکہ پر چڑھائی کی تاکہ کوئی روک نہ سکے، اور اپنے ساتھ ایک بڑا اونچا اور موٹا ہاتھی لیا جسے محمود کہا جاتا تھا۔ اس جیسا ہاتھی اور کوئی نہ تھا۔ شاہ حبشہ نے یہ ہاتھی اس کے پاس اسی غرض سے بھیجا تھا۔ 8 یا 12 ہاتھی اور بھی ساتھ تھے۔ یہ کعبے کے ڈھانے کی نیت سے چلا، یہ سوچ کر کہ کعبہ کی دیواروں میں مضبوط زنجیریں ڈال دوں گا اور ہاتھیوں کی گردنوں میں ان زنجیروں کو باندھ دوں گا۔ ہاتھی ایک ہی جھٹکے میں چاروں دیواریں بیت اللہ کی جڑ سے گرا دیں گے۔ جب اہل عرب کو یہ خبریں معلوم ہوئیں تو ان پر بڑا بھاری اثر ہوا۔ انہوں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ خواہ کچھ بھی ہو ہم ضرور اس سے مقابلہ کریں گے اور اسے اس کی اس بد کرداری سے روکیں گے۔ ایک یمنی شریف سردار جو وہاں کے بادشاہوں کی اولاد میں سے تھا، جسے ذو نفر کہا جاتا تھا، یہ کھڑا ہو گیا، اپنی قوم کو اور کل آس پاس کے عرب کو جمع کیا اور اس بد نیت بادشاہ سے مقابلہ کیا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ عربوں کو شکست ہوئی اور ذو نفر اس خبیث کے ہاتھ میں قید ہو گیا۔ اس نے اسے بھی ساتھ لیا اور مکہ شریف کی طرف بڑھا۔ خصم قبیلے کی زمین پر جب یہ پہنچا تو یہاں نفیل بن حبیب خثعمی نے اپنے لشکروں سے اس کا مقابلہ کیا، لیکن ابرہہ نے انہیں بھی مغلوب کر لیا اور نفیل بھی قید ہو گیا۔ پہلے تو اس ظالم نے اسے قتل کرنا چاہا، لیکن پھر قتل نہ کیا اور قید کر کے ساتھ لے لیا تاکہ راستہ بتائے۔ جب طائف کے قریب پہنچا تو قبیلہ ثقیف نے اس سے صلح کر لی کہ ایسا نہ ہو ان کے بت خانوں کو جس میں لات نامی بت تھا یہ توڑ دے۔ اس نے بھی ان کی بڑی آؤ بھگت کی۔ انہوں نے ابو رغال کو ان کے ساتھ کر دیا کہ یہ تمہیں وہاں کا راستہ بتائے گا۔ ابرہہ جب مکہ کے بالکل قریب معمس کے پہنچا تو اس نے یہاں پڑاؤ کیا۔ اس کے لشکر نے آس پاس مکہ والوں کے جو جانور اونٹ وغیرہ چر چگ رہے تھے سب کو اپنے قبضہ میں کیا۔ ان جانوروں میں 200 اونٹ تو صرف عبد المطلب کے تھے۔ اسود بن مقصود جو اس کے لشکر کے ہر اول کا سردار تھا، اس نے ابرہہ کے حکم سے ان جانوروں کو لوٹا تھا جس پر عرب شاعروں نے اس کی ہجو میں اشعار تصنیف کیے ہوئے ہیں۔
جو سیرت ابن اسحاق میں موجود ہیں۔ اب ابرہہ نے اپنے قاصد حناطاہ حمیری مکہ والوں کے پاس بھیجا کہ مکہ کے سب سے بڑے سردار کو میرے پاس لاؤ اور یہ اعلان بھی کر دو کہ میں مکہ والوں سے لڑنے نہیں آیا، میرا ارادہ صرف بیت اللہ کو گرانے کا ہے۔ ہاں، اگر مکہ والے اس کے بچانے کے در پہ ہوئے تو لا محالہ مجھے ان سے لڑائی کرنی پڑے گی۔ حناطاہ جب مکہ میں آیا اور لوگوں سے ملا جلا تو معلوم ہوا کہ یہاں کا بڑا سردار عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ یہ عبد المطلب سے ملا اور شاہی پیغام پہنچایا، جس کے جواب میں عبد المطلب نے کہا، واللہ نہ ہمارا ارادہ اس سے لڑنے کا ہے، نہ ہم میں اتنی طاقت ہے۔ یہ اللہ کا حرمت والا گھر ہے، اس کے خلیل حضرت ابراہیم کی زندہ یادگار ہے۔ اللہ اگر چاہے گا تو اپنے گھر کی آپ حفاظت کرے گا، ورنہ ہم میں تو ہمت و قوت نہیں۔ حناطاہ نے کہا، اچھا تو آپ میرے ساتھ بادشاہ کے پاس چلے چلیے۔ عبد المطلب ساتھ ہوئے۔ بادشاہ نے جب انہیں دیکھا تو ہیبت میں آ گیا۔ عبد المطلب گورے چٹے سڈول اور مضبوط قوی والے حسین و جمیل انسان تھے۔ دیکھتے ہی ابرہہ تخت سے نیچے اتر آیا اور فرش پر عبد المطلب کے ساتھ بیٹھ گیا اور اپنے ترجمان سے کہا کہ ان سے پوچھ کہ کیا چاہتا ہے۔ عبد المطلب نے کہا، میرے 200 اونٹ جو بادشاہ نے لے لیے ہیں انہیں واپس کر دیا جائے۔ بادشاہ نے کہا، ان سے کہہ دے کہ پہلی نظر میں تیرا رعب مجھ پر پڑا تھا اور میرے دل میں تیری وقعت بیٹھ گئی تھی، لیکن پہلے ہی کلام میں تو نے سب کچھ کھو دی۔ اپنے 200 اونٹ کی تو تجھے فکر ہے اور اپنی قوم کے دین کی تجھے فکر نہیں۔ میں تو تم لوگوں کا عبادت خانہ توڑنے اور اسے خاک میں ملانے آیا ہوں۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ سن بادشاہ، اونٹ تو میرے ہیں، اس لیے انہیں بچانے کی کوشش میں ہوں، اور خانہ کعبہ اللہ کا ہے، وہ خود اسے بچا لے گا۔ اس پر یہ سرکش کہنے لگا کہ اللہ بھی آج اسے میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکتا۔ عبد المطلب نے کہا، بہتر ہے وہ جانے اور تو جان۔ یہ بھی مروی ہے کہ مکہ نے تمام حجاز کا 1/3 مال ابرہہ کو دینا چاہا کہ وہ اپنے اس بد ارادہ سے باز آئے، لیکن اس نے قبول نہ کیا۔ خیر، عبد المطلب تو اپنے اونٹ لے کر چل دیے اور آ کر قریش کو حکم دیا کہ مکہ بالکل خالی کر دو، پہاڑوں میں چلے جاؤ۔ اب عبد المطلب اپنے ساتھ قریش کے چیدہ لوگوں کو لے کر بیت اللہ میں آیا اور بیت اللہ کے دروازہ کا کنڈا تھام کر رو کر اور گر گڑا کر دعائیں مانگنی شروع کی کہ باری تعالی
ابرہہ اور اس کے خون خوار لشکر سے اپنے پاک اور ذی عزت گھر کو بچا لے۔ عبد المطلب نے اس وقت یہ دعائیہ اشعار پڑھے، یعنی ہم بے فکر ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہر گھر والا اپنے گھر کا بچاؤ آپ کرتا ہے، اے اللہ تو بھی اپنے گھر کو اپنے دشمنوں سے بچا۔ یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ان کی صلیب اور ان کی ڈولیں تیرے ڈولوں پر غالب آ جائیں۔ اب عبد المطلب نے بیت اللہ کے دروازے کا کنڈا ہاتھ سے چھوڑ دیا اور اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر آس پاس کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گیا۔ یہ بھی مذکور ہے کہ جاتے ہوئے قربانی کے 100 اونٹ بیت اللہ کے ارد گرد نشان لگا کر چھوڑ دیے تھے، اس نیت سے کہ اگر یہ بد دین آئے اور انہوں نے اللہ کے نام کی قربانی کے ان جانوروں کو چھیڑا تو عذاب الہی ان پر اترے گا۔ دوسری صبح ابرہہ کے لشکر میں مکہ جانے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اپنا خاص ہاتھی جس کا نام محمود تھا اسے تیار کیا، لشکر میں کمر بندی ہو چکی تھی اور مکہ شریف کی طرف منہ اٹھا کر چلنے کی تیاری کی۔ اس وقت نفیل بن حبیب جو اس سے راستے میں لڑا تھا اور اب بطور قیدی کے اس کے ساتھ تھا، وہ آگے بڑھا اور شاہی ہاتھی کا کان پکڑ لیا اور کہا، محمود بیٹھ جا اور جہاں سے آیا ہے وہیں خیریت کے ساتھ چلا جا، تو اللہ تعالی کے محترم شہر میں ہے۔ یہ کہہ کر کان چھوڑ دیا اور بھاگ کر قریب کی پہاڑی میں جا چھپا۔ محمود ہاتھی یہ سنتے ہی بیٹھ گیا۔ اب ہزار جتن فیلبان کر رہے ہیں، لشکری بھی کوششیں کرتے کرتے تھک گئے، لیکن ہاتھی اپنی جگہ سے ہلتا ہی نہیں، سر پر آنکس مار رہے ہیں، ادھر ادھر سے بھالے اور برچھے مار رہے ہیں، آنکھوں میں آنکس ڈال رہے ہیں، غرض تمام جتن کر لیے لیکن ہاتھی جنبش بھی نہیں کرتا۔ پھر بطور امتحان کے اس کا منہ یمن کی طرف کر کے چلانا چاہا تو جھٹ سے کھڑا ہو کر دوڑتا ہوا چل دیا، شام کی طرف چلانا چاہا تو بھی پوری طاقت سے آگے بڑھ گیا، مشرق کی طرف لے جانا چاہا تو بھی بھاگا بھاگا گیا، پھر مکہ شریف کی طرف منہ کر کے آگے بڑھانا چاہا، وہیں بیٹھ گیا۔ انہوں نے پھر اسے مارنا شروع کیا، دیکھا کہ ایک گھٹا ٹوپ پرندوں کا جھرمٹ بادل کی طرح سمندر کے کنارے کی طرف سے عمدہ چلا آ رہا ہے۔ ابھی پوری طرح دیکھ بھی نہیں پائے تھے کہ وہ جانور سر پر آ گئے، چاروں طرف سے سارے لشکر کو گھیر لیا اور ان میں ہر ایک کی چونچ میں ایک مسر یا ماش کے دانے برابر کنکری تھی اور دونوں پنجوں میں 2 کنکریاں تھیں۔ یہ ان پر پھینکنے لگے، جس پر یہ کنکری آن پڑی وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ اب تو اس لشکر میں بھاگڑ پڑ گئی، ہر ایک نفیل نفیل کرنے لگا، کیونکہ اسے ان لوگوں نے اپنا راہبر اور راستے بتانے والا سمجھ رکھا تھا۔ نفیل تو ہاتھی کو کہہ کر پہاڑ پر چڑھ گیا
اور دیگر اہل مکہ ان لوگوں کی یہ درگت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور نفیل وہیں کھڑا یہ اشعار پڑھ رہا تھا، یعنی اب جائے پناہ کہاں ہے جبکہ اللہ خود طاق میں لگ گیا ہے۔ سنو، اشرم بدبخت مغلوب ہو گیا، اب یہ پنپنے کا نہیں۔ اور بھی نفیل نے اس واقعہ کے متعلق بہت سے اشعار کہے ہیں جن میں اس واقعہ کو بیان کیا ہے اور کہا ہے، کاش کہ تو اس وقت موجود ہوتا جبکہ ان ہاتھی والوں کی شامت آئی ہے اور وادی محسب میں ان پر عذاب کے سنگریزے برسے ہیں، تو اس وقت تو اللہ کے لشکر یعنی پرندوں کو دیکھ کر قطعاً سجدے میں گر پڑتا۔ ہم تو وہاں کھڑے حمد رب کی راگنیاں الاپ رہے تھے، گو کلیجے ہمارے بھی اونچے ہو گئے تھے کہ کہیں کوئی کنکری ہمارا کام بھی تمام نہ کر دے۔ نصرانی منہ موڑے بھاگ رہے تھے اور نفیل پکار رہے تھے، گویا کہ نفیل پر ان کے باپ دادوں کا کوئی قرض تھا۔ واقعی فرماتے ہیں، یہ پرندے زرد رنگ کے تھے، کبوتر سے کچھ چھوٹے تھے، ان کے پاؤں سرخ تھے، اور روایت میں ہے کہ جب محمود ہاتھی بیٹھ گیا اور پوری کوشش کے باوجود بھی نہ اٹھا تو انہوں نے دوسرے ہاتھی کو آگے کیا۔ اس نے قدم بڑھایا ہی تھا کہ اس کی پیشانی پر کنکری پڑی اور بلبلا کر پیچھے ہٹا اور پھرا، اور ہاتھی بھی بھاگ کھڑے ہوئے، ادھر برابر کنکریاں آنے لگیں، اکثر تو وہیں ڈھیر ہو گئے اور بعض جو ادھر ادھر بھاگ نکلے گا ان میں سے کوئی جانبر نہ ہوا۔ بھاگتے بھاگتے ان کے اعضاء کٹ کر گرتے جاتے تھے اور بالآخر جان سے جاتے تھے۔ اب رہا بادشاہ بھی بھاگا، لیکن ایک ایک عضو بدن جھڑنا شروع ہوا، یہاں تک کہ خثعم کے شہروں میں سے صنعاء میں جب وہ پہنچا تو بالکل گوشت کا لوتھڑا بنا ہوا تھا، وہیں بلک بلک کر دم توڑا اور کتے کی موت مرا، دل تک پھٹ گیا۔ قریشیوں کو بڑا مال ہاتھ لگا، عبد المطلب نے تو سونے سے ایک کنواں پر کر لیا تھا۔ زمین عرب میں آبلاہ اور چیچک اسی سال پیدا ہوتے ہوئے دیکھے گئے، اور اسی طرح سپند اور حنظل وغیرہ کے کڑوے درخت بھی اسی سال زمین عرب میں دیکھے گئے ہیں۔ پس اللہ تعالی بزبان رسول معصوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی یہ نعمت یاد دلاتا ہے، اور گویا فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم میرے گھر کی اسی طرح عزت و حرمت کرتے رہتے اور میرے رسول کو مانتے تو میں بھی اسی طرح تمہاری حفاظت کرتا اور تمہیں دشمنوں سے نجات دیتا۔ ابابیل جمع کا صیغہ ہے، اس کا واحد لغت عرب میں پایا نہیں گیا۔ سجیل کے معنی ہیں بہت ہی سخت، اور بعض مفسرین کہتے ہیں یہ دو فارسی لفظوں سے مرکب ہے، یعنی سنگ اور گل سے، یعنی مٹی اور پتھر۔
غرض سجیل وہ ہے جس میں پتھر معاہ مٹی کے ہو۔ اصف جمع ہے اصفاہ کی، کھیتی کے ان پتوں کو کہتے ہیں جو پک نہ گئے ہوں۔ ابابیل کے معنی ہیں گروہ، گروہ جھنڈ، بہت سارے پے در پے جمع شدہ، ادھر ادھر سے آنے والے۔ بعض نحوی کہتے ہیں اس کا واحد ابیل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان پرندوں کی چونچ تھی پرندوں جیسی اور پنجے کتوں جیسے۔ اکرمہ فرماتے ہیں یہ سبز رنگ کے پرند تھے جو سمندر سے نکلے تھے، ان کے سر درندوں جیسے تھے اور اقوال بھی ہیں۔ یہ پرند باقاعدہ ان لشکریوں کے سروں پر پرے باندھ کر کھڑے ہو گئے اور پھر چیخنے لگے۔ پھر پتھر کیا جس کے سر میں لگا اس کے نیچے سے نکل گیا اور دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گرا۔ جس کے جس عضو پر گرا وہ عضو ساقط ہو گیا، ساتھ ہی تیز آندھی آئی جس سے اور آس پاس کے کنکر بھی ان کی آنکھوں میں گھس گئے اور سب تہو بالا ہو گئے۔ اصف کہتے ہیں چارے کو اور کٹی کھیتی کو اور گیہوں کے درخت کے پتوں کو، اور معقول سے مراد ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اصف کہتے ہیں بھوسی کو جو اناج کے دانوں کے اوپر ہوتی ہے۔ ابن زید فرماتے ہیں مراد کھیتوں کے وہ پتے ہیں جنہیں جانور چر چکے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو تہس نہس کر دیا اور عام خاص کو ہلاک کر دیا، اس کی ساری تدبیریں الٹ ہو گئیں، کوئی بھلائی انہیں نصیب نہ ہوئی، ایسا بھی کوئی ان پر صحیح سالم نہ رہا جو کہ ان کی خبر پہنچائے۔ جو بھی بچا وہ زخمی ہو کر اور اس زخم سے پھر جاں بر نہ ہو سکا۔ خود بادشاہ بھی گو وہ ایک گوشت کے لوتھڑے کی طرح ہو گیا تھا جو تو صنعا میں پہنچا، لیکن وہاں جاتے ہی اس کا کلیجہ پھٹ گیا اور واقعہ بیان کر ہی چکا تھا کہ مر گیا۔ اس کے بعد اس کا لڑکا یکسو یمن کا بادشاہ بنا۔ پھر اس کے دوسرے بھائی مسروق بن ابرہہ کو سلطنت ملی۔ اب سیب بن زویزن حمیری کسرا کے دربار میں پہنچا اور اس سے مدد طلب کی تاکہ وہ اہل حبشہ سے لڑے اور یمن ان سے خالی کرا لے۔ کسرا نے اس کے ساتھ ایک لشکر جرار کر دیا۔ اس لشکر نے اہل حبشہ کو شکست دی اور ابرہہ کے خاندان سے سلطنت نکل گئی اور پھر قبیلہ حمیر یہاں کا بادشاہ بن گیا۔ عربوں نے اس پر بڑی خوشی منائی اور چاروں طرف سے مبارکبادیاں وصول ہوئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ ابرہہ کے لشکر کے فیلبان اور چرکٹے کو میں نے مکہ شریف میں دیکھا، دونوں اندھے ہو گئے تھے، چل پھر نہیں سکتے تھے اور بھیک مانگا کرتے تھے۔ حضرت اسماء
بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں، اصاف اور نائلہ بتوں کے پاس یہ بیٹھے رہتے تھے جہاں مشرکین اپنی قربانیاں کرتے تھے اور لوگوں سے بھیک مانگتے پھرتے تھے۔ اس فیلبان کا نام انیسا تھا۔ بعض تاریخوں میں یہ بھی ہے کہ ابرہہ خود اس چڑھائی میں نہ تھا، بلکہ اس نے اپنے لشکر کو ماتحتی شمس بن مقصود کے بھیجا تھا۔ یہ لشکر 20,000 کا تھا اور یہ پرند ان کے اوپر رات کے وقت آئے تھے اور صبح تک ان سب کا ستیہ ناش ہو چکا تھا۔ لیکن یہ روایت بہت غریب ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ خود ابرہہ اشرم حبشی ہی اپنے ساتھ لشکر لے کر آیا تھا۔ یہ ممکن ہے کہ اس کے ہر اول کے دستاہ پر یہ شخص سردر ہو۔ اس واقعہ کو بہت سے عرب شاعروں نے اپنے شعروں میں بھی بسط کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سورۃ فتح کی تفسیر میں ہم اس واقعہ کو مفصل بیان کر آئے ہیں، جس میں ہے کہ جب حدیبیہ والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ٹیلے پر چڑھے جہاں سے آپ قریشیوں پر جانے والے تھے تو آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ لوگوں نے اسے ڈانٹا ڈپٹا لیکن وہ نہ اٹھی۔ لوگ کہنے لگے قصوہ تھک گئی۔ آپ نے فرمایا یہ تھکی نہ، اس میں اڑنے کی عادت ہے، اسے اس اللہ نے روک لیا ہے جس نے ہاتھیوں کو روک لیا تھا۔ پھر فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مکہ والے جن شرائط پر مجھ سے صلح چاہیں گے میں سب مان لوں گا، بشرطے کہ اللہ کی حرمتوں کی ہتک اس میں نہ ہو۔ پھر آپ نے اسے ڈانٹا تو وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوگی۔ یہ حدیث صحیح بخاری مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی نے مکہ پر سے ہاتھیوں کو روک لیا اور اپنے نبی کو وہاں کا قبضہ دیا اور اپنے ایماندار بندوں کو سنو، آج اس کی حرمت ویسی ہی لوٹ کر آ گئی ہے جیسے کل تھی۔ خبردار، ہر حاضر کو چاہیے کہ غیر حاضر کو پہنچا دے۔ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے سورۃ فیل کی تفسیر ختم ہوئی۔